ہمارے ایک دوست ہیں انڈیا سے، کروتات کلکرنی، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے گپ شپ کے اندر ایک سوال کر دیا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سوال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اور اس کا جواب بھی۔ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مان لو کہ میں 1400 سال پہلے میں مکہ میں بیٹھا ہوں اور میں اللہ سے انکار کر رہا ہوں کہ اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے، صرف میں پوری عزت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں خدا کو نہیں مانتا، نہ میں نے کسی پہ ظلم کیا، بس ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کی صورت ہے سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر ورس نمبر 5 میرے خلاف جا رہی ہے، مجھے مارنے کی بات کی گئی ہے، زبردستی کلمہ پڑھوانے کی بات کی گئی ہے، یہ کتنا صحیح ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو سورہ توبہ ورس نمبر 5، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کیا کہا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں ایسا کیا ہے کہ جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارنے کی بات کی گئی ہے۔ تو سورہ توبہ یہ میرے سامنے ہے، اس کی آیت نمبر 1 میں یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان براءت ہے۔ اعلان براءت سے مراد آج ہر طرح کا تعلق ختم، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعلق آج ختم۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اب 4 مہینے پھرتے رہو اور جان لو کہ اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن، أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بالکل کٹ گیا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تیسری آیت، چوتھی آیت میں ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر جن مشرکوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کی ہوئی ہے، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی کی ہیلپ نہیں کی ہے، مدد نہیں کی ہے کہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پھر جس مدت تک تمہارے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کو کمپلیٹ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ، اب یہ آیت نمبر 5 ہے جس کے بارے میں کروتات پوچھ رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں خدا کو نہیں مان رہا ہوں، بس میں پیسفل انسان ہوں اور میں وہاں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا قرآن کی آیت جو ہے وہ میرے یہ خلاف جائے گی یا نہیں جائے گی جس کو میں ابھی پڑھنے والا ہوں؟ آیت نمبر 5 یہ ہے، جب یہ مہینے ایگریمنٹ کے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ان مشرکوں کو جہاں ملے ان کو قتل کرو۔ وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیرا بناؤ، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر ٹھکانے پہ جو ہے ان کے لیے آپ لوگ بیٹھ جاؤ، طاق میں بیٹھ جاؤ۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کر لیتے ہیں اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مجھے مارنے کی بات کی جا رہی ہے؟ دوسری، آپ کو یا کسی بھی شخص کے خلاف قرآن نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، یہ ایتھیسٹ یا ناستک یا اس شخص کی نہیں ہے جو خدا کو نہیں مان رہا ہے، یہ مشرک کے بارے میں ہے کہ جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، کس بات کا ہوا؟ انہوں نے ان کے درمیان میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیس کے ساتھ اپنا میسج رکھا کہ میرا میسج یہ ہے، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ نہیں، آپ یہ بات کرنا چھوڑ دو، اور آپ جو فریڈم آف ریلیجنز کی بات کر رہے ہیں یہ یہاں پہ نہ کریں کہ ہر شخص اپنے مذہب کا خود ذمہ دار ہے، بلکہ آپ کو وہی مذہب رکھنا ہوگا کہ جو ہمارا ہے، آپ کو وہی بات کرنی ہوگی کہ جو ہماری ہے یہاں مکہ کے اندر، آپ نئی بات نہیں کر سکتے، کوئی نیو چیز آپ نہیں لا سکتے ہو۔ ان کو آپ نے پیس کے انداز میں سمجھایا، آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کی، لیکن وہ اس پہ نہیں مانے، آپ کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، پھر وہاں سے نکالا۔
ٹھیک ہے، لوگوں کو مارا انہوں نے، ان مشرکوں نے. ان کو قرآن نے ایک خاص ورڈ دے دیا مشرکین، خاص ورڈ ہے ان کا. یہ کوئی عقیدے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے اس پورا وہ 13 سال کے اندر یا ان کی جو نفسیات ہے، جو ان کی ذہنیت ہے، اس کے اوپر انہوں نے قرآن نے ان کو ورڈ دیا ہے المشرکین کے نام سے. ان کے کچھ کام ہیں، ان کے کام یہ ہے، مثال کے طور پر وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا بڑا دیندار کہتے تھے بہت. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بیت الکعبہ ہے، کعبہ کے اوپر جو ہے وہ ایک دفعہ سیلاب آ گیا تھا، تو یہ بالکل اس کی منہدم ہو گیا تھا، یعنی یہ بالکل ختم ہو گیا تھا. اس کو ان مشرکوں نے بنایا. وہ اس کو کمائی کا ذریعہ سمجھتے تھے، لیکن وہ اس کو ایک بڑی چیز بھی سمجھتے تھے کہ اس کے لیے حلال پیسوں سے ان کے پاس اس کی سرمایہ لگے، اس کی جو تعمیر ہو وہ بڑا، ہر ایک کی حلال بڑے پیسے انہوں نے جمع کر کے یہ کام کیا. اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. لیکن ان کا دوسری طور پہ کام کیا تھا؟ ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ جب لوگ دور دور سے یہاں پہ حج کے لیے آتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ ان کو پہلے ان کو حج کرواتے، ان کو فری میں جو ہے نا وہ ستو کا شربت بھی ان کو پلا دیا کرتے تھے کہ جی ہم بڑے خادم ہیں، ہم حاجیوں کی بڑی سیوا کرنے والے ہیں، سیوا دار ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ وہاں سے نکل جاتے تھے اور اپنا بزنس کر کے یہ دوسری جگہ پہ جا کے راستے میں ان کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو قرآن نے ان کو کہا یہ تم کیا بدماشیاں اور چکر چلا رہے ہو، ایک جگہ تم لوگ ان کو ستو پلاتے ہو، ایک جگہ ان کو تم بڑا پانی پلا رہے ہو اور ان کی بڑی خاطر مدارت کر رہے ہو، دوسری جگہ جا کے ان کو لوٹ لیتے ہو. یہ تو تم بڑے ہی چالاکیاں کر رہے ہو. ان کو ایک چالاکی کیا تھی نا، اپنے آپ کو بڑے پروہت اور بڑے گیانی اور مذہب کے اپنے آپ کو پجاری بھی کہتے تھے، مذہب کے بڑے ٹھیکیدار. لیکن ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ کام ان کا یہی ہوتا تھا. قرآن نے کہا یہ مشرک لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ مشرک ہیں، مذہب کو بیچتے ہیں. یہ مذہب کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں. تو ان کو شرک، کیونکہ دیکھو مذہب کس کے لیے ہونا چاہیے تھا؟ خدا کے لیے ہونا چاہیے تھا نا، کعبہ کو خدا کے لیے بنانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کس لیے کر دیا؟ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کر دیا. تو قرآن نے ان کو کیا کہا؟ مشرک. اسی کو شرک کی چیز سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز کو دکھلاوے کے لیے پڑھا اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزے کی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا. تو دکھلاوا، کسی کو دکھلا کے کام کرنا، جی میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اپنی ایک تو ہوتی ہے پبلسٹی، وہ اتنی نہیں کہ آپ اچھا کام کرو دوسرے لوگوں تک جائے. بھی پبلسٹی بغیر اس کے نہیں ہوگی کہ آپ کا پیغام، آپ چاہتے ہو اچھا پیغام جائے تو وہ پبلسٹی اس کی ہوگی. ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں بہت گریٹ ہو گیا ہوں، باقی لوگ کم تر ہو گئے ہیں. یہ مائنڈ رکھ کے کہ جس کو آپ کسی کی ہیلپ بھی کریں تو ان کو کم سمجھ رہے ہیں، کم گھٹیا سمجھ رہے ہیں ان کو. یہ لوگ وہ کام کرتے تھے، ان کو مشرک کہا گیا. تو میرے بھائی، انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ لوگوں کی ہیلپ کر کے یا لوگوں کو مذہب کو بیچے، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ ہر طرح کی پابندی انہوں نے لگا دی. لوگوں کو غلام بناتے تھے، قتل کرتے تھے، مارتے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ جنگ ہے، ٹھیک ہے. ان کے پیچھے پورا آپ دیکھیں نا 13 سال تک، 13 ایئر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں، ان کو سمجھاتے رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ان سے بات ہوتی رہی ہے. لیکن جو بھی مسلمان ہو جاتا تھا یہ اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا کرتے تھے، انگاروں پہ لٹاتے تھے، ٹھیک ہے. حضرت عمار کی والدہ اور والد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، ایک ٹانگ ادھر دوسری ٹانگ ادھر دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور ایک اونٹ کو ادھر بھگوا دیا، دوسرے اونٹ کو ادھر بھگا دیا، درمیان میں سے چیرے لگا دیا. ایسا کرتے تھے یہ لوگ. تو یہ تو ظالم ہے. ایک وہ شخص کہ جو خدا کو نہیں بھی مانتا ہے لیکن وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے. اسلام کی اس کے ساتھ کیا جنگ ہے؟ اسلام کی اس کے ساتھ جو چیز جو جہاں پہ بات کرے گا اسلام اس کے ساتھ، وہ دلائل کے اوپر بات کرے گا. آؤ بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں ایتھیس کے ساتھ، یا جو خدا کو نہیں بھی مان رہا، کسی کو ظلم نہیں، کسی کے اوپر نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی. آؤ ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ ٹھیک ہے تو آئیں. جتنے دلائل کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لاجک کے اوپر بات کرتے ہیں. تو جو شخص لاجک کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہے، قرآن اس کے ساتھ کسی بھی جگہ پر اس کے ساتھ لڑنے کی بات نہیں کرتا. جو یاد رکھیے گا یہ جو لڑنے کی بات کی گئی ہے نا، یا مارنے کی بات کی گئی ہے قرآن میں، وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں، ہتھیار اٹھا لیں. ہتھیار اگر
مسلمان بھی اٹھا لیتا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کے خلاف بھی لڑو، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے تو اپنی زندگی کے اندر ان کا دشمنوں کوئی نان مسلم کے ساتھ تو نہیں تھا، سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو صحابی بھی کہتے تھے، بڑے مشہور لوگ تھے، ٹھیک ہے، حضرت علی نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ خوارج کون تھے؟ شامی کون تھے؟ حضرت علی نے کہا کہ یہ اپنے کلمہ پڑھتے ہوں بھلے، لیکن ایک صحیح بات کی پیروی نہیں کر رہے اور امیر کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف جنگ ہے اور مجھ پہ الزام لگا رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے دوستو۔ باقی جو ہے وہ یہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ اس کو آپ مطالعہ کریں تو اس میں مشرکوں کو کہا گیا ہے اور دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔